الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشکات الضیاء والمنہاج البادی والکتاب الہادی مولدہ بمکہ وحجرتہ بالطیبہ علا بہا ذکرہ بحجت کافیہ وموعظت شافیہ وارسلہ بالدین المشہور والعلم المعصور والکتاب المستور والنور الساطع والضیاء اللامع سیدنا الممجد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین صلوات بلند آواز سے پڑھ دیں نعرہ تکبیر خالق کا نام بڑا بلند ہے مل کے بابا سے بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجب الاحترام بزرگان دین برادران ملت موالیان حیدر کرار عزادران سرکار سید الشہداء خداوند عالم سیدہ عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقہ میں آپ حضرات کی اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور آپ حضرات جس قدر عقیدت و محبت کے ساتھ اس بارگاہ جلیلۃ القدر میں تشریف فرما ہے مالک آپ سب کو آپ کی نیتوں کے مطابق اس کا اجر عطا فرمائے اور میری دعا ہے کہ محمد و آل محمد کا خالق اللہ ایک مومن بیمار ہے مالک انہیں بیماری کربلا کے صدقے میں صحت و تندرستی عطا فرمائے اور جتنے مومن مومنات بیمار ہیں مالک انہیں بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے ہمارے وارث ہمارے آقا و مولا کا ظہور جلد از جلد فرمائے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنے آقا و مولا کی زیارت کر سکیں صلوات بلند آواز سے پڑھ دیں حاضرین اس مقام پر پہلی مرتبہ خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور نام تو بڑا سکھر کا میں سنتا رہا ہوں بھائی کے حکم کے مطابق مجھے 3-4 پروگرام چھوڑ کر یہاں آنا پڑا تو اچھا میزبان وہی ہوتا ہے جو مہمان کی عزت کرے اور مہمان کی عزت کرنا واجب ہے میں اپنی گفتگو کا آغاز جو مجھے حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق پہلا لفظ کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تک جو کلمہ ہے یہ اسلام کا کلمہ ہے توجہ فرمائیے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تک جو کلمہ ہے یہ اسلام کا کلمہ ہے میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں اسلام کا کلمہ ہے ہی اتنا توجہ فرمائیے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اسلام کا کلمہ ہے ہی اتنا جو اتنا کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلم ہے
توجہ، جس بندے کے منہ میں زبان ہے اس پر واجب ہے میرا ساتھ دینا، جو نہیں بول سکتا اس کی مجبوری ہے، انہیں میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تک جو کلمہ ہے یہ اسلام کا کلمہ ہے۔ اگلی گل تے پنڈال اٹھ کے بولے تے داد تھوڑی ہے، جس بندے نے میرے وال ویکھنا نہیں اس نے میں کو داد نہیں دیونی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تک جو کلمہ ہے یہ اسلام کا کلمہ ہے۔ حلالیو داد نہ دینا، دعا ضرور دینا۔ اللہ اور رسول دونوں مل کر بندے کو اسلام میں داخل کرتے ہیں، اکیلا میرا مرشد علی بندے کو ایمان میں داخل کرتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں یار؟ صحیح ہوں شرط میں بہت شاد رکھے جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں، یہ سکھر ہے، میں کسی پنڈ یا گاؤں میں نہیں پڑھ رہا، یہ سکھر میں پڑھ رہا ہوں، پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک جو کلمہ ہے یہ اسلام کا کلمہ ہے۔ علی ولی اللہ ایمان کا کلمہ ہے۔ مومن وہی ہے جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے۔ زبان سے بات کرو، مومن بھائی جان وہی ہے جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے۔ بھائی زمانے کا امام کا ظہور قریب ہے، سر دے سکتا ہے تو علی کو مان، نہیں دے سکتا تو جان چھوڑ علی کی۔ علی کو بازاری شیعہ نہیں چاہیے، علی کو سر دینے والا شیعہ چاہیے۔ بچوں ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ علی نے کوئی منت نہیں کی کہ مجھے ضرور مان، اس لیے کہ علی منتوں والا پیر ہی نہیں ہے۔ وہ سکھر والوں، علی منتوں والا پیر نہیں ہے۔ تمہارا مجھے پتا نہیں، مجھے اپنا پتا ہے کہ میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ ہے، وصی رسول اللہ ہے، وہ خلیفاتہ بلا فاصل۔ میں نے علی کو جہنم کے ڈر سے نہیں مانا، جنت کے لالچ میں نہیں مانا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ میں علی کو جنت کے لالچ میں نہیں مانا، جہنم کے ڈر سے نہیں مانا۔ ممبر کے تقدس کی قسم، مجلس کی طہارت کی قسم، مائیں بہنیں تشریف فرما ہے، ان کی پاک چادروں کی قسم، آپ دین علی ولی اللہ صرف اس لیے پڑھا ہے کہ کوئی بندہ میری ماں کو گالی نہ دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ ولایت، علی ولی اللہ، نعرہ ولایت، علی ولی اللہ۔ نعرہ میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں، یہاں سے وہاں تک میری نظر ہے، وہاں تک جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں سوچ رہے ہیں، کو ہاتھیوں کو انگلیوں کو ایسے ایسے کر رہے ہیں، کو کانوں کے ساتھ منہ لگا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ میں خالصاً علی کی ولایت پڑھنا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ صحیح حسین تمہیں باد و شاد رکھے، سیدہ تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ بعض بندے میرے بھائی جان سوچتے ہیں کہ ہم پڑھنے والے پہ احسان کرتے ہیں، یہ نعرہ حیدری جو لگاتے ہیں نا، پڑھنے والے پہ احسان کرتے ہیں، پڑھنے والا زور لگاتا ہے، ہم نام علی لے لیتے ہیں۔ نہیں، پاک پیغمبر کی حدیث ہے، کائنات کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر کوئی مرد مومن ایک مرتبہ علی کا نام بلند کرتا ہے، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، وہ میرے فرشتوں کیا لکھ رہے ہو؟ خدایا تیرے بندے کا اعمال نامہ لکھ رہے ہیں، کیا نیکیاں ہیں کیا برائیاں ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے فرشتوں میرے بندے کے دستر عمل پہ خط تنزیل پھیر دو اور لکھنا چھوڑ دو، جنت کی قیمت تو ادا کر چکا ہے، اور کیا چاہتے ہو؟ تمہیں باد و شاد رکھے، سیدہ تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ جو ذکر حسین میں بول رہے ہو، یہ جو ہاتھ اٹھتے ہیں یہ وہی ہاتھ اٹھتے ہیں جن ہاتھوں کو زہرا کی تائید حاصل ہوتی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یہ وہی ہاتھ اٹھتے ہیں بھائی جان۔ علی ولی اللہ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو تمہیں قتل حسین سے بچاتا ہے۔ علی ولی اللہ ایسا جملہ ہے جو تمہیں قتل حسین سے بچاتا ہے، قتل حسین سے بچاتا ہے۔ کہتا نہیں مسجد کا مولوی، انہوں نے خود حسین کو مارا ہے۔ توجہ
توجہ ہے یہ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس لیے یہ کالے کپڑے پہنتے ہیں، اس لیے یہ ماتم کرتے ہیں، اس لیے یہ روتے ہیں، اس لیے یہ پیٹتے ہیں، اس لیے یہ زنجیر مارتے ہیں کہ ان کو سزا مل رہی ہے، انہوں نے حسین کو خود مارا ہے، خود روتے ہیں، خود ماتم کرتے ہیں، خود پیٹتے ہیں، یہ جہنم میں جائیں گے، یہ آگ میں جلیں گے۔ ایک ایک بندے سے توجہ کا طالب ہوں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہتے ہیں شیعہ جہنمی ہیں، جہنم میں جائیں گے اس لیے کہ انہوں نے خود حسین کو مارا ہے۔ بھائی جان اس سکھر میں میں آج جملہ کہہ کے جا رہا ہوں، فیصلہ یہی پہ ہو جائے گا کہ حسین کو کنہوں نے مارا ہے، ہم نے مارا ہے یا کسی اور نے مارا ہے۔ تو اپنا کلمہ سنا، میں اپنا کلمہ سناتا ہوں، تیرا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ با خلیفاتہ بلا فاصل۔ اگر یزید کلمے میں علی ولی اللہ پڑھتا تھا تو پھر ہم نے مارا ہے، اگر نہیں پڑھتا تھا تو پھر کس نے مارا ہے؟ ہوئے 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 ہوئے، سلامت رہو۔ سیدہ تمہیں کسی کا محتاج، علی ولی اللہ ایمان کا کلمہ، مومن وہی ہے جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے، جو علی ولی اللہ نہیں پڑھتا وہ مومن نہیں ہے۔ توجہ ہے یا نہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ بسم اللہ کی پا سے لے کر والناس کی سین تک قرآن نمبر پہ لے، یہ اس نے سمجھ لے کہ آپ بھی صرف خطیب ہے۔ 18 سال ہم نے پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے۔ توجہ ہے یا میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ بسم اللہ کی پا سے لے کر والناس کی سین تک قرآن ممبر پر لیا، میں آگے پڑھنے لگا ہوں۔ جہاں اللہ نے قرآن میں نماز کا حکم دیا ہے تو وہاں بھائی جان آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے ایمان والو نماز تم پہ واجب ہے، ہائے 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 ہائے، زکوٰۃ تم پہ واجب ہے، اور جہاں روزہ کا حکم ہے تو وہاں آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بندہ رزق علی کا کھاتا ہو، شکر والا پھر بھی نہ بولے، نمک حلالی کا ثبوت دینا ہے، اس لیے کہ علی کی عدد بھی 110 ہے، نمک کی عدد بھی 110 ہے۔ توجہ ہے یعنی میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ قبلہ پوری کائنات میں ہر چیز مہنگی ہو جائے، نمک کہیں بھی مہنگا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ علی کی ملکیت ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ علی کی ملکیت ہے۔ ہائے علی سمجھنا بھی ہے پھر بھی بولنا ضرور ہے، اس لیے میں دشمن کے چباڑے بند کر کے اس کی زبان یہاں کے کتوں کو نہ پھینکوں تو رضا کی چوکھٹ میں جا کے ذاکری مانگی نہیں ہے۔ اگر تیرا ہاتھ نہ چلے تو پھر ظلم دی معافی مانگی۔ نماز کا حکم ہے مومن کو، مومن وہی ہے جو علی والا ہے۔ روزے کا حکم ہے مومن کو، مومن وہی ہے جو علی والا ہے۔ زکوٰۃ کا حکم ہے مومن کو، مومن وہی ہے جو علی والا ہے۔ اے سعودی عرب کے حرام دودھ پر پل کر جوان ہونے والے نالائق ماں باپ کے اولاد، جن کی اللہ نماز قبول نہیں کرتا، تو بھی علی کو بھوکتا ہے۔ سلامت صحیح حسین تو میں بادو شاد سیدہ تو میں کسی کا محتاج، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تک جو کلمہ ہے یہ اسلام کا کلمہ ہے۔ علی ولی اللہ، توجہ ہے یہ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ علی ولی اللہ ایمان کا کلمہ ہے۔ توجہ پوری کر رہی ہے، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ علی ولی اللہ ایمان کا کلمہ ہے۔ ہر عبادت کا حکم ہے مومن، ایک عبادت ہے حج، جہاں شیعہ سنی کی بات نہیں ہے۔ حج کی آیت پڑھ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج لوگوں پہ واجب ہے۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ توجہ فرمائیے گا، حج لوگوں پہ واجب ہے۔
میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں اور یہ لفظ پورا جملہ ہے جو علی اور ولی اللہ والے مومن بیٹھے ہوئے ہیں، پورا جملہ ہے۔ قبلہ حج کے معنی کیا ہے؟ لغت پڑھ کے دیکھ، لغت نہ شیعہ ہوتی ہے نہ سنی، نہ موالی ہوتی ہے نہ مقصر، لغت کا معنی ہی کوئی نہیں ہے۔ لغت پڑھ کے دیکھ، لغت میں حج کے معنی کیا ہے؟ حج کے معنی ہے، پتہ نہیں کس کا مقدر سنور جائے گا سندھ والوں، حج کے معنی ہے کسی لگے ہوئے زخم کو غور سے دیکھنا۔ ہائے 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 نہیں 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 60% بندے سمجھے نے، 40% بندے چپ کر گئے نے۔ آپ نے کہا کیا ہے؟ حج کے معنی ہے کسی لگے ہوئے زخم کو غور سے دیکھنا۔ اللہ کہتا دنیا مکے جائے، کعبے کے لگے ہوئے زخم کو دیکھو، لگا کے اٹھا، لگا کے اٹھا۔ سلامت سلامت صحیح حسین تمہیں بادشاہ ہے، سیدہ تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ مسلمانوں پہ حج فرض عیا ہے، طواف کعبہ ایک راز نہا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ مسلمانوں پہ حج فرض عیا ہے، طواف کعبہ ایک راز نہا ہے۔ حرم کے گرد چکر لگا کر ڈھونڈتے ہیں بتوں کا توڑنے والا کہاں ہے؟ نہیں 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 ایسے نہیں، ایسے نہیں، نام علی ایسے لے جیسے لینا چاہیے۔ نہیں توجہ نہیں فرمائی۔ پیچھے والے دوست جو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں سوچ رہے ہیں نام علی لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے۔ جو علی کا نام پسند نہیں کرتا اسے یہاں بیٹھنے کا حق ہی نہیں ہے، وہ اس پنڈال چھوڑ کر باہر چلا جائے۔ جو علی کو علی مانتا ہے، علی کو ولی مانتا ہے، علی کو معصوم مانتا ہے، علی کو اللہ مانتا ہے، علی کو وجہ اللہ مانتا ہے، علی کو لسان اللہ مانتا ہے، علی کو جنب اللہ مانتا ہے، علی کو شاک کوثر مانتا ہے، علی کو فاتح خیبر مانتا ہے، علی کو شہر بطول مانتا ہے، علی کو وسیع رسول مانتا ہے، علی کو امیر المومنین مانتا ہے، علی کو وہ مانتا ہے جس کی روٹی پہ سورہ آتا ہے، جس کی انگوٹھی پہ آیت آتی ہے، جس کے لیے خدا آسمان سے تلوار بھیجاتا ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے کلیجے کی پوری طاقت سے مل کے نعرہ ہے حیدری حیدری حیدری۔ سیدہ تمہیں کسی نے پتا تو چلے جو ہے یا نہیں؟ سیدہ تمہیں کسی کا محتاج اس لیے کہ وضو کرنے سے جسم پاک ہوتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ وضو کرنے سے سکھر والے جسم پاک ہوتا ہے، علی علی کرنے سے روح پاک ہوتی ہے۔ پاگل ہو سکتا ہے، پاگل ہو سکتا ہے، پاگل ہو سکتا ہے، ادھر بیٹھ جائے، جلدی بیٹھ جائے، ڈاکٹر پاگل ہو سکتا ہے، مولوی پاگل ہو سکتا ہے، لیکچرار پاگل ہو جائے، اور جب وہ پاگل ہو جائے اس کا اعتماد علم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن کوئی علی والا اگر پاگل بھی ہو جائے، دیوانہ بھی ہو جائے، سب کچھ بھول جائے گا، یا علی مدد کہنا کبھی نہیں بھولے گا۔ میرے استاد محترم سب مل کر نعرہ حیدری۔ سلامت صحیح حسین تمہیں بادشاہ۔ میرے علی نے کیا کہا؟ نکلو کتے، کتا بن گیا تھا۔ توجہ ہے یہ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ کتا بن گیا تھا، کتے کی شکل میں یہ مسجد سے نکلا، آئے کتے کی شکل میں یہ مسجد سے نکلا۔ اب اگر جملہ میں نہیں کہوں گا تو مجھ سے ہضم ہی نہیں ہوگا، اس لیے میرے دل میں بھی آ گیا ہے، میری زبان پر بھی آ گیا ہے۔ اگر کوئی دشمن ولایت علی یا منکر ولایت علی مسجد سے نکل رہا ہو تو سمجھنا بندہ نہیں کتا نکل رہا ہے۔ سیدہ تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے، کتے کی شکل میں
مسجد سے نکلا کوفے کے بندے کوفے کے جوان اور آسان کرو شکر لے ہو کوئی پنجابی اس طرح کی بھی سمجھ ہو دی ہے جدا کوئی نواں کتا کسی شہر میں یا پنڈ میں آ جائے توجہ ہے یہ میں کیا عرض کر رہا ہوں یار جدا جب کوئی نیا کتا کسی گاؤں میں یا کریا میں یا پنڈ میں یا شہر میں آ جائے تو جو پہلے کتے ہوتے ہیں توجہ ہے یہ میں کیا عرض کر رہا ہوں یار وہ جن کے منہ میں زبان ہے اور جنہیں پہلے کتے ہوندے نے جدا اس کتے نو دیکھ دے نے ہائے 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 تو سارے کتے اس پہ ٹوٹ پڑتے ہیں ایسے ہوتا ہے نا تو جب کوفے کا کتوں نے دیکھا کہ یہ نیا کتا ہمارے شہر میں کیسے آ گیا سارے کتے ٹوٹ پڑے کسی نے ناک کسی نے کان کسی نے آنکھ کسی نے کچھ سارے کتے بندے اس کے پیچھے شکل تھی کتے والی عقل تھی انسانوں والی اب میں دیکھوں گا کون بندہ ہے جو زمین پہ بیٹھا رہے گا قبلہ شکل تھی کتے والی عقل تھی انسانوں والی اس نے اپنے گھر کا دروازہ پہچانا کہ میری ان سے جان چھوٹے ہائے 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 میری ان سے جان چھوٹے گھر کا دروازہ پہچانا گھر میں داخل ہوا اس کی بیوی روٹی پکا رہی تھی اس نے دیکھا کہ نجس کتا لہولہان کتا پلید کتا میرے گھر میں کیسے آ گیا جوتی اتاری مارنے کا ارادہ کیا پیچھے سے کوفے کے بندے بولے بیوی نہ مارنا نہ مارنا یہ کتا نہیں ہے یہ تیرا شوہر ہے کہ یہ شوہر ہے میرا کہیں یہ حرامی علی کو تو نہیں بھاگا صحیح حسین بسم اللہ ایک صلوات اور پڑھ دے محمد و آل محمد کی جانب سمجھو علی کہتے کسے ہیں علی کس ذات کا نام ہے علی کس ہستی کا نام ہے یہ عابد ہے کہ معرفت معبود کا ذریعہ ہے یہ ساجد ہے کہ ذریعہ معرفت مسجود ہے یہ مخلوق ہے کہ اللہ تک لے جانے کا ایک راستہ ہے یہ مرزوق ہے کہ اللہ کی رضاکیت کا ایک مظہر ہے یہ بندہ ہے کہ خدا تک پہنچانے کا ایک وسیلہ ہے سمجھو علی کہتے اس حقیقت کی محمد سے گواہی لے لو بس چھوڑ دیا میں نے میرے بھائی آ گئے اس حقیقت کی محمد سے گواہی لے لو فکر کی آخری منزل کو علی کہتے ہیں سکر والو اچھا شعر ہے نا آپ کو پسند آیا کتنا اچھا شعر ہے فکر کی آخری منزل کو علی کہتے ہیں فکر کی آخری منزل کو علی کہتے ہیں بھائی جان اگر فکر کی آخری منزل پر بھی علی سمجھ میں آ جائے تو علی علی نہ رہے اس لیے کہ پہرے دانش کے شناور ہی کو در کہتے ہیں ادب ہند میں اس لفظ کو گر کہتے ہیں فکر کی آخری منزل سے بھی بالا ہے علی فکر کی آخری منزل کو تو ہور کہتے ہیں علی ولی اللہ ایمان کا جو ہے یا نہیں اسی علی ولی اللہ کو بچانے کے لیے 72 بازاروں سے زینب گزری ہے اجرکم علی اللہ سوائے اس غم کے کوئی غم نہ دیکھو علی ولی اللہ شارع عام نہیں جادہ فاطمیہ ہے سکھر والے نہ روتے اکبر کے سینے کی برچھی کو نہ روتے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو نہ روتے قاسم کے پامال لاشے کو نہ روتے اونو محمد کے لاشوں کو نہ روتے علی اصغر کے ننھے سے گلے کو عدادارو جب تک بیمار کربلا سید سجاد زندہ رہا ہے اکبر کی جوانی کو نہیں رویا قاسم کے پامال لاشوں کو نہیں رویا اونو محمد کے لاشوں کو نہیں رویا علی اصغر کے ننھے سے گلے کو نہیں رویا جب تک بیمار زندہ رہا
بھی کہنا تاریخ کے لفظ ہے یہ کہ جب تک بیمار کربلا زندہ رہا ہے نا، ایک لفظ کہا الشام الشام الشام۔ میں عقیدت کی آنکھیں بند کر کے مولا سے پوچھوں گا، مولا قیامت جو گزرنا تھی وہ تو کربلا میں گزر گئی ہے، وہ تو شام غریبہ میں گزر گئی ہے، لیکن مولا نے آپ نے کربلا کو یاد کیا ہے، نہ شام غریبہ کو یاد کیا ہے، مولا آپ نے شام کو کیوں یاد کیا ہے؟ تو جواب یہی آئے گا کہ شام مجھے قبر میں بھی رلائے گی۔ شرم نہ کر، شرم نہ کر، شرم کر کے نہ رو۔ شام مجھے قبر میں بھی رلائے گی، اس لیے کہ جب علی کی بیٹی زینب یزید کے دربار میں 15 اذانیں سننے کے بعد جب زینب نے پہلا قدم دربار سے باہر رکھا، ایک ملعونہ نے پتھر اٹھا کر زینب کی پیشانی پہ مارا، پیشانی سے خون جاری ہوا، میری عالیہ سین نے سر جھکا لیا، فضہ کی نظر پڑی، دوڑ کر عباس کے سر کے نیچے گئی، سر کے بال کھولے، بالوں میں خاک ڈالی، الٹے بالوں سر پہ رکھے، آواز دے کر کہا عباس دیکھ بہن پتھر کھا رہی ہے۔ آج روکو من اللہ، آج روکو من اللہ، سوائے اس کم کے کوئی غم نہ دیکھو۔ کہا عباس دیکھ بہن پتھر کھا رہی ہے۔ اداداروں میرے غازی کا سر نیزے پر ٹھہرا، سر زمین پر آیا، پھر بلند کیا گیا، سر پھر زمین پر آیا، پھر بلند کیا گیا۔ تو سید بیٹھے ہو مجھے معاف کر دینا، اگر کسی کا دل دکھے تو مجھے معاف کر دینا، میں پردہ نہیں ڈال سکتا۔ اداداروں جب سر نیزے پر نہیں ٹھہرا، ان ظالموں نے کیا کیا تھا؟ ایک لمبی رسی لے کر میرے غازی کے سر کو ڈال کر ہرملا کے گھوڑے کی گردن کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ جب گھوڑا حرکت کرتا تھا میرے غازی کا سر گھوڑے کے ٹکڑوں سے ٹکراتا تھا اور آواز آتی تھی۔ جب آواز آتی تھی زینب کہتی تھی عباس آنکھیں بند نہ کر، وہ میں نے بازاروں میں جانا سیکھ لیا ہے، وہ میں نے درباروں میں جانا سیکھ لیا ہے۔ اجروں کو مل اللہ، اجروں کو مل اللہ، سوائے اس غم کے کوئی غم نہ دیکھو۔ عداداروں بس آخری جملہ، قبلہ کربلا گاؤں میں شام میں مجلس ہوئی، میں وہاں مجلس سننے گیا لاہور کربلا گاؤں میں شام میں، ذاکر نے پڑھا کہ زینب 3 دن کھڑی رہی۔ جب میں واپس آیا استاد محترم قبلہ سید کرامت النجفی سے پوچھا قبلہ کیا یہ روایت صحیح ہے؟ ذاکر نے جو پڑھی ہے کہ زینب 3 دن کھڑی رہی، کہا کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہا میں نے کہا جب سے میں نے سنی ہے میرے جگر میں خنجر چڑھ گئے ہیں، کیا یہ روایت صحیح ہے؟ قبلہ نے کہا اگر صحیح سننا چاہتے ہو روایت، ذاکر تمہارے ڈر سے آدھی پڑھتے ہیں، کھانا اٹھا کے لے جا۔ اتنی اونچی ہائے کی علامہ نے 70 طالب علم اکٹھے ہو گئے تھے، علامہ نے رو کر کہا کہ زینب صرف 3 دن کھڑی نہیں رہی بلکہ زینب 3 دن کھڑی بھی رہی اور شام کی 2000 آوارہ عورتیں زینب کے سامنے ناچتی رہی۔ زینب رو رہا کے کہتی رہی او بیٹا سجاد، او میرے سر پر چادر نہیں ہے، او مجھے شام کے کس نجس ماحول میں لے کے آ گیا